خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہر نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے کہ یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ علانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ روزوں کے دوران چوتھے ہفتے کی یہ عبادت ہم خداوند کے حضور میں گزرانتے ہوئے روزوں کے دوران 5واں جمعہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، تاکہ خداوند کے حضور خدا کے کلام کی برکتیں اور خدا کے کلام کی پہچان جو ہے اس میں مضبوط ہو سکیں۔ آج جن باتوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے وہ 2 باتیں آج جس طرح سے ہم روزوں کے دوران کوشش کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف غور کریں جن کے متعلق بہت کم بتایا جاتا ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت کم ہم سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے یسوع کی پسلی میں لگنے والے نیزے پر غور کیا، اور اس کے بعد 3 ہفتے ہم نے اسی طرح سے غور کیا کہ یسوع کے کپڑے جو تھے وہ جو بانٹے گئے، پھر یسوع کے کفن پر ہم نے غور کیا، اور پچھلے جمعے ہم نے خداوند کے حضور یسوع کی وفات کے موقع پر جب وہ مر گیا اور ہیکل میں جو بڑا پردہ جو ہے وہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج 2 چیزیں جن پر ہم غور کریں گے۔ یسوع کی صلیب کے اوپر موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے INRI، یہ الفاظ کیوں لکھے گئے؟ اور آج اسی کے ساتھ دوسرا نقطہ جو جڑا ہوا ہے، جو یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ کانٹوں کے بغیر بھی یسوع کو مصلوب کیا جا سکتا تھا، یہ کتابہ نہ بھی لگایا جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ تو ضرور ان باتوں کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کر سکیں۔ اور آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے، آج کلیسیا پوری دنیا میں جو کلام پڑھتی ہے اس کلام کی طرف بھی ہم توجہ کریں گے کہ یہ کلام آج ہم سب سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ خوبصورت سے الفاظ جو یسوع کی صلیب کے اوپر لکھے جاتے ہیں، جس سے ہم پہچان پاتے ہیں کہ یہ صلیب جو یسوع کو ملی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے، INRI۔ یہ لطینی زبان کے لفظ ہیں اور خدا کے کلام میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 4 اناجیل ان کا ذکر کرتی ہیں۔ 4 اناجیل کے اندر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ یسوع کی صلیب کے اوپر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں، اور 4 اناجیل مختلف انداز سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی صلیب کے اوپر کیا لکھا ہے۔ اور اس طرح سے یہ 3 زبانوں میں لکھا گیا، عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں اور لاطینی زبان میں، جس کا تذکرہ جو ہے یوحنا رسول اپنی انجیل میں پکارتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ وہ زبانوں کا ماہر تھا۔ اپنے دور کی ان زبانوں کو اس نے سنا، سمجھا
اور خدا کے حضور ان کے متعلق تعلیم بھی حاصل کی، اور اس لیے اس نے کہا اور اس نے گواہی دی کہ یہ 3 زبانوں میں لکھا تھا یسوع کی صلیب کے اوپر۔ دوسری اناجیل کے اندر جو متی رسول ہے وہ خداوند کے حضور لکھتا ہے یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے، مرکز لکھتا ہے یہودیوں کا بادشاہ، اور لوکا انجیل نویس یہ لکھتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے ماحول اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ متی رسول جب یہودیوں سے بات کرتا ہے تو اسی لیے لکھتا ہے یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے، اور مرکز انجیل نویس جو ہمیشہ مختصر طریقے سے خدا کے حضور میں تاکہ جلدی سے سننے والے پڑھنے والے سمجھ لیں نجات کی تاریخ اور کہانی کیا ہے، وہ بڑے مختصر سے طریقے میں لکھتا ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ اور لوکا جو کہ طبیب بھی ہے، ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، اور پڑھی لکھی کلیسیا کے لیے اور اپنے دور کے یونانی لوگوں کے لیے اور اپنے دور کے یہودی لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے جب لکھتا ہے تو اسی لیے اس بات کا اعلان کرتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر یوحنا تو بڑے واضح طریقے سے صرف کسی قوم یا نسل کو یا کسی قبیلے کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ دنیا کے ہر بشر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ یہ 4 لفظ جو INRI لکھے جاتے ہیں، یہ الفاظ لاطینی زبان سے آئے ہیں جو کہ یسوس نازریوس ریکس یودیریوم کے نام سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ جو کہ لاطینی زبان میں جب جے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے جیسوس کا لفظ استعمال کیا گیا، N سے ناصری جو لفظ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور R سے ریکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو لاطینی زبان سے بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یودیروم جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے متعلق اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ بنیادی طور پر یہ کیا ہے جو لکھا گیا۔ یہودی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، یہ نہ لکھ، بلکہ کیا لکھ؟ یہ لکھ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اس کے جواب میں کیا آیا تھا؟ جواب، میں نے لکھا سو لکھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ لکھا جا نہیں سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اور یہ حکمت اور یہ تعلیم اور یہ آئیڈیا بھی خدا کی طرف سے اگر نہ لکھا جاتا تو پھر کچھ فرق ہو سکتا تھا۔ اور اس کے پیچھے کیوں لکھا تھا، اس کی بنیاد بھی میں آج جب ہم عبرانی زبان میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے یود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے واو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہوہ کے الفاظ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یونانی زبان میں جب اس کو پڑھا جائے گا تو لکھا گیا یشوا ہے نازرینی و مالک یا ہودیم کے لفظ استعمال کیے گئے۔ یشوا یا ناصرینی، المالک یا یہودین کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ان کے چاروں الفاظ کو جب دیکھا جائے تو یہودا ہا کے لفظ استعمال کر کے یہ بنیادی طور پر جو لفظ یہوہ ہے اس کے 4 الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب آپ سوچیں گے اگر یہوہ ہی لکھنا تھا تو پھر یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ کیوں لکھا؟ یہوہ لکھنا کیوں ضروری تھا؟ یہوہ کے 4 الفاظ کا ایک ایک لفظ جو یہوہ بنتا ہے وہ اس صلیب کے اندر عبرانی زبان میں چھپا ہوا ہے۔ جب عبرانی زبان میں اس کو لکھا جائے گا، اور اس کا مطلب کیا تھا، کیوں یہوہ لکھا گیا، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے، جب یہودی لوگ فسح منانے کے لیے یروشلم میں تشریف لاتے تھے تو ہر ایک اپنے اپنے برے کے گلے میں ایک نشان لے کر آتا تھا جو کبھی پیتل سے بنا ہوتا تھا یا چمڑے پہ لکھا ہوتا تھا یا پتھر کے اوپر اس خاندان کا نام لکھا ہوتا تھا، جو برے کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا برا چھوٹ جائے، گم ہو جائے تو پتہ چلے اس کے گلے میں کس کے خاندان کا نام ہے، پتہ چلے وہ کون ہے جو اس کا مالک ہے۔
وہ کون ہے جو اس برے کا مالک ہے، اور صلیب پر یہوہ کا لفظ لکھنے کا مطلب یہی تھا بنیادی طور پر، یہ جو برا قربان ہو رہا ہے یہ کسی اور کی پہچان نہیں ہے، یہ یہوہ کے گھر سے ہے، اور اس کا باپ وہ ہے جسے اپنے بیٹے کا بھی دریغ نہیں کیا ہے کہ وہ قربان ہو۔ اس لیے یہ الفاظ صلیب کے اوپر لکھے جانے بڑے ضروری تھے۔ یہ خدا کا بیٹا ہے جو زمین پر آیا ہے، یہ وہ برا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے قربان ہوا ہے، یہ وہ برا ہے جو اپنی جان پیش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر یہوہ کا نام آنا اس لیے بھی ضروری ہے، جو لطینی زبان میں یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کے عبرانی زبان کے بنیادی 4 الفاظ جو یہوہ کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا مالک یہوہ ہے، اس کا باپ یہوہ ہے، میں اور باپ ایک ہیں، اور خدا کے حضور یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے خداوند کے حضور اس فضل اور برکت کو پانا ہے۔ اس لیے جو لکھا سو لکھا ضروری تھا، اس میں اور کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ یہوہ کے خاندان سے ہے، اور یہوہ ہی اس کا مالک ہے، اور یہ یہوہ کے پاس ہی سے آیا ہے، اور خدا اور میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ یہ وہ برا ہے جو خدا کے حضور دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور اس برے کے وسیلہ سے ساری دنیا جو ہے وہ بچائی جائے گی، اور اس لیے خود یہ یہوہ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ یہوہ ہے۔ اس لیے یہ الفاظ خداوند کے حضور صلیب کے اوپر لکھے جانے بڑے ضروری تھے۔ کانٹوں کا تاج، جس کا تذکرہ ہم متی رسول کی انجیل میں پڑھتے ہیں، اور خدا کے حضور 27ویں باب کی 27ویں آیت سے میں آپ سب کے لیے پڑھنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ الفاظ اور خدا کے حضور کانٹوں کا تاج، اس لیے کہ یسوع ناصری اگر یہودیوں کا بادشاہ ہے تو تاج بھی بادشاہ ہونے کا اعلان تھا، لیکن سر پر کانٹوں کا تاج تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور بادشاہ ہونے کا اعلان تو اس کی پیدائش کے موقع پر جب سونے کا تحفہ پیش کر دیا گیا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی نظر میں سونا کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں کانٹوں کا تاج پہنانا کیوں ضروری تھا؟ اور اس کے متعلق سب سے پہلے جو کلام اقدس میں چیزیں بتائی گئی ہیں اس تذکرے کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 27واں باب متی رسول کی انجیل اور 27ویں آیت سے، تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اور اس کے گرد جمع کیا، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا، اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوگے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ خداوند کے حضور تاج پہنانے سے پہلے جو ذلت، جو رسوائی خداوند یسوع مسیح کو سہنا پڑی ہے، جو کوڑے اسے کھانے پڑے ہیں، اور جو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے، یہ خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ یہ کانٹوں کا تاج جو ایک نئی تعلیم اور نئی سوچ کے لحاظ سے کانٹوں کے بغیر بھی صلیب ہو سکتی تھی، اس تاج کے بغیر بھی کچھ نیا کیا جا سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہوگا، کس طرح کا کانٹوں کا تاج ہوگا۔ ہمارے ماحول میں شاید اگر سمجھ نہ ہو تو کیکر کا درخت جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، 2 قسم کے کیکر ہوتے ہیں، ایک کے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں کہ ایک کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ بڑے کانٹوں والا کیکر دیکھا ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں کا تاج کیسا ہوگا۔ لیکن جو لاطینی زبان میں جس درخت کا ذکر کیا گیا کہ اس درخت کے کانٹوں کا تاج بنایا گیا، سیزیپس کرونا کرسٹی کے نام سے اس درخت کو پہچانا جاتا ہے، اس درخت کا نام ہے۔ اور اس درخت کے کانٹوں کا تاج پہنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کی جڑیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ کیوں ضروری تھا کانٹوں کا تاج ہی پہنایا جائے؟ اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کی جڑیں باغ عدن سے جڑی ہیں۔
کانٹوں کے تاج کی جڑیں باغ عدن سے جڑی ہیں، اور اس لیے اگر تکوین کی کتاب اس کے 3 باب کی 17 اور 18 آیت اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں آدم کے گناہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو تبدیلی آئی ہے، اور خدا جو عورت سے، ہوا سے اور آدم سے بات کرتا ہے، اس بات کے بعد بڑے تلخ الفاظ کے ساتھ اس بات کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی سزا کا اعلان کیا جاتا ہے، اور بتایا گیا عورت درد سے بچہ جنے گی، اور مرد کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا مرد؟ وہ خون اور پسینے سے کمائی کرے گا۔ اور اس لیے اس کے بعد 17 آیت میں اعلان کیا گیا، اس لیے زمین سب سے لعنتی ہوئی، کیونکہ آدم نے خدا کا حکم توڑ دیا۔ اور اس کے بعد زمین کیا کرے گی؟ تو محنت کرے گا اور پسینہ بہائے گا، اور زمین کیا کرے گی؟ وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یعنی کہ جیسے جیسے تیرا پسینہ زمین پر گرے گا، اور تیرے پسینے سے جو زمین زرخیز ہوگی، اس سے کیا نکلے گا؟ تیرے گناہ کی وجہ سے وہاں سے کانٹے نکلیں گے۔ تیرے گناہ کی پہچان وہاں سے، گناہ کا نشان ہمیشہ اس بات کے لیے جاری رہے گا کہ زمین کانٹے اگائے گی اور اونٹ کٹارے اگیں گے جن سے پھل نہیں لگے گا۔ اور پھر جب تو زیادہ محنت کرے گا تو تجھے اس بات کا نشان ملے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو کانٹے بنیادی طور پر آدم اور ہوا کے گناہ کی نشاندہی ہے۔ کانٹے خدا کے حضور آدم اور ہوا کے گناہ کا نشان ہے، اور زمین جب کانٹے اگاتی ہے تو اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ آدم نے زمین پر خدا کے حکم کو توڑا ہے، اور گناہ آلودہ ہو کر زمین کو لعنتی کیا ہے۔ اور خدا اپنے سر پر کانٹوں کا تاج کیوں پہنتا ہے؟ تاکہ آدم کو بتائے مجھے تجھے گناہ سے آزاد کرنا ہے، مجھے تیرے گناہ سے تجھے خلاصی دینی ہے۔ کانٹوں کا تاج اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ آدم، تیرے گناہ سے زمین کانٹے اگا رہی ہے، اور تیرا گناہ کانٹے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ میں تیرے گناہ اٹھانے کے لیے انہیں اپنے سر پر رکھوں گا۔ لیکن اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے گتسمنی باغ کی طرف جاتے ہیں۔ گتسمنی باغ میں خداوند کے حضور جب یسوع مسیح وہاں جان کنی کی حالت میں ہے اور سرگرمی کے ساتھ جب دعا کر رہے ہیں، لوکا کی انجیل 22ویں باب میں، پھر وہ بہدے جان کنی اور پھر سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند زمین پر ٹپکتا ہے۔ پسینہ آدم بھی بہاتا ہے، ادھر پسینہ یسوع بہا رہا ہے، لیکن اس کے پسینے کو بتایا گیا اس کے پسینے کے اندر خون بھی شامل ہو رہا ہے، جو موٹی موٹی بوندوں کی صورت میں گر رہا ہے۔ یہ یاد دلا رہا ہے، آدم تیرا پسینہ لے کر میں اپنے خون کے ذریعے سے اسے پاک کر دوں گا۔ اور جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا ہے تو اس کے سر سے بہنے والا خون اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خدا دنیا کے داغوں کو دھو رہا ہے، خدا دنیا کے گناہوں کو دھو رہا ہے، خدا دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں آدم نے پسینہ بہایا ہے وہاں وہاں مسیح کا خون انہیں نجات دے رہا ہے، پاکیزگی دے رہا ہے، پاک کر رہا ہے، زندگی میں تسلی دے رہا ہے، زندگی میں نجات کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ اور خدا کے حضور آدم، جہاں جہاں تیرے گناہ سے زمین لانتی ہوئی ہے، میرے خون کے وسیلہ سے، میرے خون کے قطروں کے وسیلہ سے دنیا کو وہاں وہاں نجات ملی ہے، اور اسی لیے تیرا لہو میرے لیے شفا ہے۔ اور پھر تھامس ایکوائنس جب اپنا خوبصورت گیت تخلیق کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہوں، تو اس میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں دنیا کی نجات کے لیے یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ہی کافی ہے، ایک قطرہ ہی بہت ہے۔ اور مسیح خداوند
اس دنیا کو بچانے کے لیے، ہم سب کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے، ہم سب کو دھونے کے لیے، ہماری زندگی کو بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنے سر سے اور اپنے جسم سے کوڑوں کی مار کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوانے کے ذریعے سے، اپنی پسلی میں نیزا جو ہے لگانے کے نیزے کے نشان جو چھیدا گیا، اس کی پسلیاں جو چھیدی گئیں، اس کے وسیلہ سے ہر طرح سے چاہتا ہے آدم سے لے کر اس زمین میں بسنے والے ہر انسان کے گناہ جو ہیں، اور رہتی دنیا تک، جب تک زمین پر انسان کا وجود قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے، جب تک خدا ہم سب کو اپنی ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں کر لیتا ہے، تب تک خدا کا خون اسی طرح سے انسانوں کے لیے نجات کا وسیلہ رہے گا، اور اس طرح سے ہم خدا میں مضبوط ہوتے جائیں گے اور خدا کے حضور اس بات کو پہچانتے جائیں گے۔ آج خدا کا کلام جو ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم جان پائیں، حکمت کی کتاب آج اعلان کرتی ہے، شریر لوگ، برے لوگ، شیطان کا پیچھا کرنے والے، شیطان کی باتیں کرنے والے اور شیطان کے شاگرد اور شیطان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہر وقت ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا باتیں ہیں جو سوچتے رہتے ہیں؟ آؤ ہم اسے مل کر رسوائی کی موت دیں۔ شریر اپنے دل میں کہتا ہے آؤ ہم باہم ملیں، آؤ ہم اکٹھے ہوں اور اس کو گرا دیں، اور ایسا ہی بہت دفعہ ہم سوچتے رہتے ہیں۔ کئی بار ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں ان کی عزت کیسے خراب کریں، کئی بار ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے پلان کرتے ہیں، کئی بار ہمارے خاندانوں میں خاندانی محبت کو کم کرنے کے لیے بڑے بڑے پلان کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور کئی بار ہم انسان منصوبے بناتے ہیں، کئی بار ہم شیطان کے ساتھ مل کر منصوبے بناتے ہیں، کئی بار ہم شیطان کے کہنے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار دوسروں کی زندگی میں شیطان آتا ہے اور وہ خدا کے حضور اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یسوع کے دور میں پرانے عہد نامے میں حکمت کی کتاب میں اعلان کیا جاتا ہے کہ خدا کا خادم جس کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ اس کی رسوائی کا منصوبہ بنائیں گے اور شریر اس کی ہلاکت کے لیے سوچے گا، اور وہ باہم اکٹھے ہوں گے۔ ہمیں آج غور کرنا ہے، کہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم تو اکٹھے نہیں ہو رہے، کہیں ہم تو غلط منصوبے نہیں باندھ رہے، کہیں ہم خدا کے حضور اس بات کی طرف تو نہیں سوچ رہے، اور خدا کے حضور اس بات کے لیے یہ باتیں انہوں نے سوچی اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے ان کو اندھا کر دیا تھا، اور انہوں نے خدا کے بید کو نہ جانتے اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ جب ہم یہ منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو نا امیدی ہم میں آ جاتی ہے، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی بات کا یقین نہیں رہتا ہے، ہمیں کسی بات کی تلقین کی جاتی ہے، وہ ہمارے کانوں کے اندر ہی داخل نہیں ہوتی ہے، ہمیں اچھائی کے لیے کہا جاتا ہے، اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں جس کے خلاف منصوبہ بنایا ہے اسے گرا ہی دیں، اسے مار ہی دیں، وہ ہلاک ہی ہو جائے۔ اور یہی باتیں یہودی کر رہے تھے، یہی فقیہ اور فقی فریسی خداوند کے حضور کر رہے، لے جا اسے صلیب دے، اس کا مرنا ضروری ہے، ایک مر جائے قوم کی خاطر۔ آج یسوع مسیح جب اپنی بات کرتا ہے، یوحنا رسول آج لکھتا ہے یہودیوں سے بات کر کے، تم کہتے ہو کہ تم یسوع کو جانتے ہو، تو جاننا کیا بری بات ہے؟ تم جانتے ہو، اور کئی بار کئیوں کو زیادہ جاننا ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کسی کو زیادہ جاننا، کسی کے متعلق علم ہونا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یسوع بھی جب خدا کے کام ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، خدا باپ کی تعلیم دے کر دیتا ہے، خدا کی باتیں ہمارے ساتھ آ کر بانٹتا ہے، خدا کیسے چاہتا ہے وہ کلام ہمیں سمجھاتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، لیکن فقیوں اور فریسیوں کی طرح ہم بھی کئی بار انکار کر دیتے ہیں۔
تم مجھ پر الزام لگاتے ہو، مجھے جانتے ہو، جس نے مجھے بھیجا ہے تم اس کو نہیں جان پاتے ہو، باپ نے مجھے بھیجا ہے اس کے متعلق تم بالکل نہیں جانتے ہو، اور باپ کی روح کیا ہے، باپ چاہتا کیا ہے، باپ کی مرضی کیا ہے، خدا باپ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہی یسوع نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، وہی بتانے کی کوشش کی ہے، اور پھر بتا بھی دیا ہے میں اور باپ ایک ہیں، اور اسی لیے سب کو بتا دیا کہ باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی مجھے کانٹوں کا تاج پہننا ہے، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی مجھے کوڑے کھانے ہیں، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی مجھے نیزے سے چھیدا جائے گا، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی میرے ہاتھ اور پاؤں میں کی لگیں گے، باپ کی مرضی کی وجہ سے میرے کپڑے اتارے جائیں گے، باپ کی مرضی کی وجہ سے میں 3 بار صلیب کے بوجھ سے گرا ہوں، باپ کی مرضی کے مطابق ہی مجھے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی مجھے ملاقات بھی کرنی ہے اپنی ماں سے، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی شمعون کرینی کو صلیب اٹھانی ہے، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہونا ہے، باپ کی مرضی کی وجہ سے ہی یہ کتابہ لکھا جانا ہے جو خدا کے حضور صلیب پر لگا ہے، اور باپ کی مرضی کی وجہ سے بتایا گیا آج کی پہلی تلاوت میں، ہم جب دکھ سہتے ہیں، جب مصیبت میں پڑتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ اس مصیبت کو اور دکھ کا سامنا کریں، ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، ہم کوئی اور منصوبہ بناتے ہیں، اور دکھ اور مصیبت کب آتی ہے؟ جب ہم روزے رکھتے ہیں۔ پہلے شاید سارا دن روٹی نہ کھائیں، جس دن روزہ رکھ لیا ہے پتہ چل جاتا ہے ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی کچھ ہو رہا ہے، چاہے صبح سے لے کے شام تک روٹی عام دنوں میں نہ کھائیں، آپ روزہ رکھ کر دیکھو آپ کے اوپر اذیتیں کتنی آتی ہیں، آپ کتنی بار آزمائے جاتے ہو، آپ کو کتنی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے، اور پھر جب یہ اذیتیں آتی ہیں، جب ہم محسوس کرتے ہیں، جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور کئی بار ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے اب روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی جب ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں میں ریگولر چرچ کی جایا کروں گا، میں ریگولر کلام پڑھوں گا، میں ریگولر دعا کروں گا، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی زندگی سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے خدا کے قریب جانے سے خوش نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ آپ کے اپنے گھر والوں کو استعمال کر لیتا ہے، آپ کے گھر والوں میں ہی شیطان ایسا آ جاتا ہے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا شریر نہ بنو، شیطان کا ساتھ نہ دو، شیطان کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ جب ہمت کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو تو پھر سمجھ آتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی صحت کی بہتری کے لیے صرف یہی سوچنا شروع کر دو میں روز واک کروں گا، آپ پہلے دن جائیں گے خوشی خوشی، دوسرے دن آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ کے ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، تیسرے دن آپ محسوس کرو گے اب تو بالکل ہی مشکل ہی ہو گیا۔ حالانکہ یہ ہمارے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، چوتھے دن آپ جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی عادت ہو جائے گی۔ ایسے ہی رکاوٹ آتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں، جب ہم کسی کی مدد کرنے لگتے ہیں، بٹوا نکالتے ہیں، پھر ایک دم سے دیکھ کے پھر دل کرتا ہے سب سے چھوٹے سے مدد کرو۔ کر سکتے ہیں اپنی فراخ دلی کے ساتھ، اپنی جو خدا کی برکتیں ہیں ان کو دوسروں سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو شامل کرنے میں ایک دم سے شیطان اور کوئی خیال، کوئی آزمائش، کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں آ جائے گی، ہم اس مدد کو روک لیتے ہیں، کچھ اچھے کام سے رک جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹانے کے لیے، کسی کے قرضے میں کھڑے ہونے کے لیے، کسی کی بیماری میں اس کا ساتھ دینے کے لیے، کئی چیزیں ہیں جن میں ہم رک جاتے ہیں۔ کئی بیواؤں کی مدد ہو سکتی ہے، کئی یتیموں کا سہارا بنا جا سکتا ہے، کئی ایسے غریب بچوں کی فیس دی جا سکتی ہے، کئی بچوں کا سہارا، کئی بزرگوں کا سہارا، کئی ایسے افراد جو ہم سے بہت ساری نعمتوں میں کم ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم باپ کی مرضی کو جان نہیں پاتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا کتابے کے بغیر، کانٹوں کے تاج کے بغیر بھی صلیب کا مطلب سمجھ آ سکتا تھا، لیکن لگانا ضروری تھا تاکہ پتہ چلے کون ہے جو صلیب پر ہے۔ ضرور انہوں نے ذلت کے لیے لگایا، لوگ پڑھیں اور کہیں کہ اسے سزا ملی ہے،
لیکن میرا سوال کبھی کبھی جب سوچ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، میں نے کہا ڈاکوؤں کی صلیب کے اوپر کچھ نہیں لکھا گیا، صرف یسوع کی صلیب پر ہی کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی، اس لیے کہ اس کے پیچھے خود یہوہ ہے، اس کے لیے کہ وہ باپ پیچھے ہے جس نے نجات دینے کے لیے صلیب کا راستہ چنا ہے، تاکہ یسوع اسی طرح سے ہم سب کے لیے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اور آدم سے لے کر اس دھرتی پر بسنے والے ایک ایک شخص کے گناہوں کو مٹا ڈالے۔ تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اور روزوں میں خدا کی مرضی کو دیکھیں۔ مصیبت ضرور آئے گی، تکلیف ضرور آئے گی، کوشش کریں 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ 4 روزے رکھیں گے، اس کے بعد پھر عادت ہو جائے گی۔ ابھی بھی موقع ہے، کوئی بات نہیں، جتنا وقت ہے ایک دوبارہ سے ہم خدا سے ملنے کی کوشش کریں، شروع کرنے کی کوشش کریں۔ ضرور شیطان آزمائے گا، یہی ہمارے روزے کی برکت ہے۔ ضرور جب تکلیفیں آئیں گی، یہی ہمیں مضبوطی بخشے گی۔ ضرور جب ہم آزمائے جائیں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا اور مضبوط ہوگا۔ آئیں خدا کے ساتھ زندگی گزاریں اور روزوں کے ان بابرکت ایام میں خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔